بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من على نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من على نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من على نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج 18واں روزہ بھی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. روزانہ الحمدللہ ہم محاسبہ مراقبہ کیا کرتے ہیں. محاسبہ اس بات پر کیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن کیا کیا نیک اعمال کیے اور کیا کیا کرنے چاہیے تھے اور نہیں کر سکے. اور یقیناً ہر ایک شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے کہ اس نے صبح سحری سے لے کر افطاری تک اگر تو ماشاءاللہ اسے توفیق ملی کہ ماشاءاللہ اس نے 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کی اور گھروں میں با جماعت نماز کی ادائیگی کی اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق بھی ملی اور آج 18ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کی بھی توفیق ملی اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق ملی. اور ماشاءاللہ بہت سی مائیں بہنیں اور بزرگ تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اگر یہ سب توفیق ملی ہے تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اگر یہ توفیق نہیں ملی تو اپنا محاسبہ نفس کیجیے کہ آج کا 18واں روزہ یہ ماہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ میرے پاس آپ کے پاس موجود ہے اور ہم نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی سانسیں موجود ہیں اور کتنی سانسیں ہماری جا چکی ہیں اور کتنی سانسیں ابھی باقی ہیں. بہرحال یہ ذہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی اور آپ نے خوب نیک اعمال کیے تو یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اگر آپ کو توفیق نہیں ملی تو اس بات پر آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع رکھیں کہ یا رب العالمین، کیا اکرم الاکرمین، ہم بہت خطا کار ہیں
یا اللہ یہ رمضان مبارک جس میں ہر عمل کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے، یا اللہ ہم سے نیک اعمال نہیں ہو رہے، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اگر تو جسم میں بیماری ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے تو اللہ سے مدد طلب کریں دعاؤں میں، اور اگر واقعتاً بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں اور نگاہ سلامت ہے، تو یقین جانیے پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے، کہ اور مجھے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں سے سلامت ہے۔ کل مجھے ایک کال آئی، اتنے بزرگ ایک رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس میں اللہ سے صرف ایک ہی بات مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے، میری پہلے بینائی سلامت تھی اور میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب مجھ سے میری بینائی چھین لی گئی ہے، مطلب میری بینائی آنکھوں سے چلی گئی، اور وہ روتے ہیں، رو رو کر مجھ سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ بس میری بینائی آ جائے اور بس میں قرآن کی تلاوت کروں، اور بس بینائی واپس آ جائے تو میں حرمین شریفین کو ان آنکھوں سے ایک دفعہ پھر دیکھ لوں۔ تو ناظرین کرام، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، آنکھیں سلامت ہیں پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، آنکھیں سلامت ہیں پھر بھی ذکر و اذکار نہیں کر رہے، آنکھیں سلامت ہیں لیکن اللہ کی بندگی میں انہیں نہیں لگا رہے، تو یقیناً ناظرین کرام باعث شرمندگی ہے۔ یہ ہم روزانہ مراقبہ کیا کرتے ہیں، محاسبہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے آپ سے حساب لیں گے کہ رمضان المبارک میں نے تمہیں دیا تھا، ان رمضان المبارک کے ان روزوں میں، ان کے دنوں میں، ان کی راتوں میں تم نے کیا کیا عبادتیں کی۔ تو یقیناً جس نے کی تو ماشاءاللہ نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیا، اور جس نے نہیں کی تو یقیناً وہ محروموں میں سے ہے۔ اللہ ہمیں محروموں میں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ کریم مقبول لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور الحمدللہ یہ ہم محاسبہ روزانہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبہ کس بات کا کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے 5 وقتہ نماز کی توفیق دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایوری ڈے کے خاص اعمال اور وظائف کی، یا اللہ آج 18ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کی بھی توفیق دی، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ مراقبہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں کیا کریں۔ ماشاءاللہ اکثر لوگ ماشاءاللہ گھروں میں ہمارے ساتھ افطار میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ لازمی طور پر ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے فاتحہ خانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يرام يا من على نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا راحم المساکین یا ذا القوة المتین الہ قادرہ ملکہ بادشاہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے تیری توفیق سے یا اللہ آج کا روزہ رکھا یا اللہ آج کے دن جو بھی نیک اعمال کر سکے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ جو کچھ بھی یا اللہ نیک اعمال کیے تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ اگر یا اللہ آج کے دن ہم جو خاص عمل نہیں کر سکے یا اللہ جو رہ گیا ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے تو جانتا ہے ہم نے کوشش کی اپنی طاقت کے مطابق یا اللہ اگر ہم جہاں کہیں ہماری کمزوری رہ گئی یا اللہ آج کے 18ویں روزے میں یا اللہ اس کمزوری کو دور فرما دے یا اللہ ان آنے والے روزوں میں خوب سے خوب تر عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما دے یا اللہ جہاں کہیں بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی ہو بے احترامی ہوئی ہو یا اللہ ہم نے اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کیا ہم نے اپنا مراقبہ کیا یا اللہ ہم تیرا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں ہم تیری بارگاہ میں توبہ تائب ہیں یا اللہ رمضان مبارک دنیا والوں کا مہمان اگر ہمارے پاس آ جائے اس کی بے قدری ہو جائے تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں یا اللہ یہ تو تیرا مہمان ہے یا اللہ یہ تیرا مہمان ہے ہمارے پاس آیا ہے یا اللہ اس کا ہمیں احترام نصیب فرما اور یا اللہ تو نے رمضان مبارک میں جو 70 گنا نیک اعمال کا درجہ بڑھا دیا ہے یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں یا اللہ نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے روزے باقی ہیں یا اللہ خوب سے خوب تر اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری تمام کمزوریوں کو خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ تو ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ تو ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے زندوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ تو
اپنے خاص کرم سے یا اللہ گھروں میں یا اللہ لوگ گھروں میں قید ہیں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یا اللہ اس کرونا وائرس سے، اس وبا سے یا اللہ جلدی جلدی تمام بنی انسان کی یا اللہ اس سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما ہر قسم کی برائی سے، برے لوگوں سے، بری ہر قسم کے وائرس سے، یا اللہ ایسے ایسے وائرس ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام وائرس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، تمام ایمان والوں کو محفوظ فرما، یا اللہ جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ آئے دن سازشیں کر رہے ہیں اسلام اور کفر، یا اللہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو ناکام فرما، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں سب کو ناکام فرما، یا اللہ اسلام کے ماننے والوں کو آپس میں ایک فرما، یا اللہ نیک فرما، یا اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی کمزوریوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے عیبوں کو خوبیوں میں بدلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے ہم سراپا گناہگار ہیں، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بالخصوص یا اللہ اگر یہ جو عاشرہ آنے والا ہے ہمیں اس میں شب قدر نصیب فرمانا، یا اللہ یا اللہ تو ہمیں شب قدر نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمانا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، یا اللہ جو میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو خوب برکتیں نصیب فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہدایت کا نور نصیب فرما، یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہدایت کا نور نصیب فرما، جن کی اولادیں فرمانبردار نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں میاں بیوی میں ناچاقی اتفاقی ہے، پیار و محبت نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پوری دنیا کے اندر تیرے مقبول بندے نیک کام کر رہے ہیں ان کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیے ہیں سلسلہ یادگار رمضان کے، یا اللہ ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ اس سے جڑے ہیں یا اللہ جڑ رہے ہیں، یا اللہ سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کی یا اللہ بری صحبت سے، بری سنگت سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ میرے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، جتنے حاضرین ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں یا اللہ ان سب کے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص یا اللہ میرے آبا و اجداد اور بالخصوص میری امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ کروٹ جنت کی بار نصیب فرما، حافظ عامر صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، میرے ماموں جان، میرے نانا جان، یا اللہ میرے جتنے اعزاء قارب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یا اللہ جن کے مجھ پر حق تھا، جو مجھ سے محبت کرتے تھے دین کی وجہ سے، میرے بھائیوں سے، والدین سے محبت کرتے تھے، یا اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یا اللہ جن کا بھی مجھ پر کسی طرح احسان ہے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ جو مجھے دعائیں دیتے ہیں مائیں بزرگ، یا اللہ ان کا سایہ شفقت سلامت فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی تلاوت قرآن کریم میں، یہ تمام جتنے سلسلے آپ تک پہنچتے ہیں ان کو پہنچانا دوسروں تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے لازمی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کے اوقات میں برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔